السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل انمولگی سے میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے ناظرین اور اہل ایمان بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک ایسے سفر پر چلیں گے جہاں پہنچنے کے لیے انسانی سوچ کی پرواز بھی چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا وقت جب نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ سورج تھا، نہ چاند، نہ تارے تھے، نہ فرشتوں کی تسبیح کی آواز تھی، اور نہ ہی وقت کا کوئی تصور تھا۔ تب کیا تھا؟ صرف ایک ذات تھی، اللہ رب العزت کی ذات، جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ آج کے اس قصے میں ہم ان گہرائیوں میں اتریں گے جہاں سے اس کائنات کی ابتدا ہوئی۔ ہم جانیں گے کہ ہمارے رب نے یہ اتنی بڑی، اتنی خوبصورت اور اتنی حیرت انگیز دنیا آخر کیوں بنائی۔ اس کہانی کے ہر لفظ میں ایک سبق ہے۔ اسے آخر تک پوری توجہ سے سنیے گا، کیونکہ یہ وہ حقیقت ہے جسے جان کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے ناظرین، کائنات کی تخلیق سے پہلے کا منظر بہت ہی پر اسرار اور پر نور تھا۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے جو حقیقت بیان فرمائی، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ رب کائنات کو اپنی پہچان کروانے کا شوق تھا۔ اللہ نے فرمایا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ تو سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور خاص سے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ پھر اسی نور سے پوری کائنات کے لیے بنیادیں رکھی گئی۔ پھر وہ وقت آیا جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہے کہ اللہ نے کائنات کو بنانا شروع کیا۔ یہ دنیا اچانک نہیں بن گئی، بلکہ اس کا ایک خاص نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو، جو پہلے ایک جڑے ہوئے تھے، اپنے حکم سے الگ کر دیا۔ قرآن فرماتا ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا۔ یہ وہی سائنسی حقیقت ہے جسے آج کی جدید دنیا بگ بینگ کہتی ہے، لیکن ہمارا رب اسے 1400 سال پہلے واضح کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں اس زمین اور آسمانوں کو سجایا۔ 6 دن کیا ہیں؟ یہ اللہ کا ایک خاص وقت کا پیمانہ ہے جس کا اصل علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ پہلے مرحلے میں زمین کی تہ جمائی گئی، پہاڑوں کو زمین کی مخوں کی طرح گاڑ دیا گیا تاکہ زمین اپنی جگہ پر ٹھہری رہے۔ پھر اللہ نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے بلند کر دیا۔ آپ ذرا سوچئے، اتنا بھاری آسمان، ستارے، سیارے، کہکشائیں، سب کچھ خلا میں معلق ہے، لیکن ایک بال برابر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ پھر اللہ نے چاند اور سورج کو پیدا کیا تاکہ انسان دن
اور رات کا حساب رکھ سکے۔ یہ ستارے جو رات کو چمکتے ہیں یہ صرف سجاوٹ نہیں ہے بلکہ یہ بھی اللہ کی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ہر ذرے میں اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں۔ کوئی سیارے اپنے راستے سے نہیں بھٹکتے، ہر چیز ایک ضابطے کے تحت چل رہی ہے۔ یہ سب اس بات کی گواہی ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی ایک ذات ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے۔ اب اصل سوال کی طرف آتے ہیں، یہ سب کیوں بنایا گیا؟ کیا صرف یہ ستارے اور پتھر بنانے کے لیے؟ نہیں، اللہ کا ارادہ تھا کہ اس خوبصورت کائنات میں اپنا نائب بھیجے، یعنی انسان۔ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے ایک سوال کیا، ایک ایسا سوال جس میں فکر تھی۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ، کیا تو زمین میں اسے بھیجے گا جو وہاں فساد کرے گا اور خون بہائے گا جبکہ ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کائنات میں موجود نشانیوں پر غور کرے، سورج نکلے تو اللہ کو یاد کرے، بارش برسے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ انسان کو عقل دی گئی، شعور دیا گیا تاکہ وہ اس نظام کو دیکھ کر اپنے خالق کو پہچانے۔ ہم اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ زمین ہماری مستقل گھر نہیں ہے بلکہ یہ ایک مسافر خانہ ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، آخر میں آپ سے بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کائنات ایک بہت بڑی کتاب ہے اور اس کا ہر صفحہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ جب آپ رات کو آسمان کی طرف دیکھیں تو یہ نہ سوچیں کہ یہ اندھیرا ہے بلکہ یہ سوچیں کہ اس کے پیچھے ہمارے رب کی کتنی بڑی حکمت ہے۔ ہم کیوں یہاں آئے؟ ہم اس لیے آئے کہ اللہ کی بندگی کریں، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم کھائیں، پئیں اور سو جائیں بلکہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ جو انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے اسے پوری کائنات اپنے حق میں گواہی دیتی نظر آتی ہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ سفر آپ کے دل میں اللہ کی محبت کو مزید بڑھا گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا تو کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ کر اپنی حاضری ضرور لگائیں۔ مزید ایسے قصے اور سننے کے لیے ہمارے چینل انمول قصے کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔